یہ ہارون الرشید ہے، عورت اصرار کر رہی ہے ملنا ہے، وہ بھیج دیا اسے دربار میں. ہاں بھی کیا بات ہے. اب ٹیلی فون پہ مسائل حل ہوتے ہیں نا، اللہ کا شکر ہے. لیکن جو کسی کا گھر دبا لے اور سال ہا سال اپنے بھائی کے عہدے پہ ناچ کے غریب عورت کو اس کا گھر نہ دے، اس کا گھر سے مل جائے فون پہ، پیسے بھی مل جائیں، ہم کہتے ہیں حضرت وہ جس نے 5 سال گھر دبائے رکھا تھا اس کو سزا ملی کہ نہیں ملی؟ اس سے یہ کیوں نہیں پوچھا گیا کہ تو اپنے بھائی کے عہدے کی وجہ سے ایسے کہتا ہے؟ تیری بھی چھٹی، تیرے بھائی کی بھی. عہدہ کیا چیز ہے؟ اس کو کچھ نہیں کہا. عورت راضی ہے 5 لاکھ کے، شکر ہے. ہارون الرشید نے پوچھا اس بوڑھی عورت سے کہ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا میرے باغ کے ایک حصے پہ قبضہ کر لیا ہے. ان کا عدالت کیوں نہیں گئی؟ اس نے کہا میں عدالت جاؤں گی، لیکن میں جب تک تم زندہ ہو میں کیوں نہ تم سے بات کروں. ان کا کون ہے؟ اس نے کہا سزا دو گے؟ اس کا ہاں. اس نے کہا یہ جو کھڑا ہے نا آپ کا وزیر چچا زاد بھائی، یہ اس نے قبضہ کر لیا ہے. ہارون نے 1 منٹ نہیں لگایا اور اسے وہیں کھڑا کر لیا اور کہا بولو بھئی کیا بات ہے. اس نے ادھر ادھر کی کوشش کی. اس نے کہا اسے جیل میں ڈال دو میرے بھائی اور وزیر کو، اور جب فیصلہ ہوگا تب یہ میں سوچوں گا کہ میرا وزیر رہ بھی سکتا ہے یا نہیں رہ سکتا. یہ تو جہانگیر، یہ تو ہمایوں، یہ تو بابر، یہ تو اورنگزیب تک کے زمانے میں مسلمانوں میں رہا ہے کہ سوسائٹی میں فیصلے نہ عہدے کی بنیاد پہ ہوں گے نہ پیسے کی بنیاد پہ ہوں گے. لوگ جڑ سے پکڑ کے اکھیڑ دیتے تھے. اورنگزیب کے سامنے